حسن کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ان کے مرحوم بھائی دانیال کی ایک تصویر لگی رہتی تھی۔ پچھلے سال دکھ اور یادوں کی وجہ سے حسن نے وہ تصویر اتار کر کبڈ میں رکھ دی تھی تاکہ روز نظر نہ آئے، مگر کچھ دن پہلے جب حسن صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، تصویر پھر سے شیلف پر لگی ہوئی تھی، بالکل سینٹر میں، جیسے کسی نے بہت ہی کیئرفلی رکھی ہو۔ حسن نے سوچا شاید امی نے نکالی ہوگی۔ اس نے امی سے پوچھا، مگر ان کا جواب تھا، بیٹا میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسی رات ہوا تیز چل رہی تھی اور گھر کے باہر نیم کے لمبے درخت کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ حسن نے پردے کے پیچھے سے دیکھا تو درخت کا سایہ بالکل عجیب سی شیپ کا تھا، جیسے کوئی آدمی درخت کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پر حسن نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک سایہ ہے اور شاید اس کا دماغ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ رات کے 2 بجے حسن کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اسٹور روم کی طرف سے۔ اس کے پیر ٹھنڈے ہو گئے اور وہ دبے پاؤں وہاں گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا، تصویر پھر سے شیلف پر تھی، اندر والی شیلف بالکل سینٹر میں، زمین پر ہلکا سا کسی چیز کو گھسیٹنے کا نشان تھا۔ اگلی رات حسن نے کھڑکی کے باہر موومنٹ محسوس کی۔ اس کے کمرے کے پردے ہلکے سے ہل رہے تھے اور کھڑکی میں ایک آدمی کا بلر سا چہرہ دکھ رہا تھا، بالکل دانیال جیسا۔ آنکھ جھپکاتے ہی وہ چہرہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ صبح جب وہ اس درخت کے پاس کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا زمین پر ایک پرانا بریسلٹ پڑا تھا، دانیال کا۔ حسن اندر گیا اور اس نے تصویر اٹھائی تو دیکھا کہ فریم کے گلاس پر ہلکی سی انگلیوں کے نشان ہے۔ حسن سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ حسن نے کچھ دن بعد اپنے بھائی کے لیے خصوصاً دعا کروائی اور اس نے مان لیا کہ کچھ لوگ مر کر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔